درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد فی اول دعائنا. اللہم صلی علی محمد فی اوسط دعائنا. اللہم صلی علی محمد فی آخر دعائنا. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله نستغفر الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. لا إله إلا الله نستغفر الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. نستغفر الله من كل ذنب ونتوب إليك. نستغفر الله من كل ذنب ونتوب إليك. نستغفر الله من كل ذنب ونتوب إليك. اے اللہ، ہم ظاہر میں تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں. اے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، آقاؤں کا آقا ہے، مالک الملک ہے. اے اللہ، رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم کرنے والا تو ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے، معاف کرنے والوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا تو ہے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم گنہگار تیرے دربار میں حاضر ہو گئے، تیرے دربار میں حاضر ہو گئے، ہاتھ پھیلا دیے اپنے گناہوں پر بخشش کی بھیک مانگنے کے لیے. اے اللہ، بہت گناہ کیے ہیں میرے اللہ، بہت گناہ کیے ہیں میرے اللہ. کوئی موقع تجھے ناراض کرنے کا ہم نے نہیں چھوڑا. اے اللہ، موقع تلاش کر کر کے تجھے ناراض کیا ہے، موقع ڈھونڈ ڈھونڈ کے اللہ تیرے حکموں کو توڑا ہے. اے اللہ، اے اللہ، تو ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے میرے اللہ، معاف کر دے، معاف کر دے میرے اللہ، معاف کر دے. اے اللہ، ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، ہمارے اوپر نیچے کی پیڑھیوں کو معاف فرما، ہمارے ددیالی ننیالی سسرالی رشتہ داروں کو معاف فرما، ہمارے دوست و احباب اور محبت کرنے والوں کو معاف فرما، ہمارے زندوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کو معاف فرما. اے اللہ، اے اللہ، اپنی مغفرت سے ہمیں محروم نہ فرما. اللہ، تو نے بڑے بڑے ظالموں کو معاف کیا ہے، بڑے بڑے ظالموں کو معاف کیا ہے. اے اللہ، تو ہمیں بھی معاف کر دے. اے اللہ، یقیناً ہم بہت بڑے مجرم ہیں، لیکن اے اللہ، تیری رحمت کے آگے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اے اللہ، تو معاف کرنے پر آیا تو بنی اسرائیل کا وہ شخص
جس نے 100 آدمی کو قتل کیا تھا اور سچے ارادے سے جب چلا ہے توبہ کے ارادے سے، اللہ تو نے اس کو معاف کر دیا۔ اے اللہ جب تو معاف کرنے کے لیے آیا تو اے اللہ وہ وحشی جس نے امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے کیے تھے، نبی علیہ السلام کے چچا کو شہید کیا تھا، اس وحشی کو تو نے معاف کیا۔ اے اللہ تو معاف کرنے پر آیا۔ اے اللہ تو نے فضیل ابن عیاض کو ڈاکوؤں کی صف میں سے نکال کر ولیوں کا امام بنا دیا، ولیوں کا امام بنا دیا۔ پیارے اللہ تیرے نوازنے کے انداز بڑے انوکھے اور نرالے ہیں، تیرے نوازنے کے انداز بڑے انوکھے اور نرالے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے سفید کپڑوں میں بہت کالے کام کیے ہیں، بہت کالے کام کیے ہیں، بہت کالے کام کیے ہیں میرے اللہ، بہت کالے کام کیے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل کی کیفیت اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، اے اللہ کوئی ہمیں منہ لگنے کو تیار نہ ہو، کوئی ہمارے سامنے آنے کو تیار نہ ہو۔ اے اللہ گناہوں کی بدبو اگر ہوتی تو اے اللہ ہم جس راستے سے گزرتے اس راستے سے کوئی چلنے کو تیار نہ ہوتا کہ کوئی خدا کا بڑا نافرمان گزر رہا ہے۔ پیارے اللہ تو نے ستاری کا معاملہ کیا ہے، بڑے بڑے گناہوں پر تو نے پردہ ڈالا ہے، پردہ ڈالا ہے میرے اللہ، پردہ ڈالا ہے۔ اے اللہ پردہ ڈالا ہے۔ اے اللہ جیسے ہماری بدن کی کھال نے بدن کے گوشت، ہڈی، پیپ، خون اس پر پردہ ڈالا ہے، اے اللہ ایسے ہی تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے۔ اے ستار آقا، اے ستاری کا معاملہ کرنے والے خدا، اے ستاری کا معاملہ کرنے والے خدا، غفاری کا معاملہ کر لے اور ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے۔ اے اللہ رمضان میں ہماری مغفرت نہیں ہوگی تو کب ہوگی میرے اللہ؟ کب ہوگی میرے اللہ؟ کب ہوگی میرے اللہ؟ کب ہوگی میرے اللہ؟ اے اللہ کب ہوگی؟ اے اللہ ہم نے یہ رات دن کا ہمارا تجربہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بمبئی جیسے بڑے شہر میں دریا کنارے پر پورے شہر کی گندگی جمع ہوتی ہے، لیکن دریا کا ایک پانی کا تیز موجہ آتا ہے اور تمام گندگیوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ پیارے اللہ تیرے نبی نے فرمایا رمضان کے مہینے میں تیری طرف سے رحمتوں کی موجیں چلتی ہے، مغفرت کی موجیں چلتی ہے۔ اے اللہ تیری مغفرت اور رحمت کی موجوں کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، نیکیوں کی رغبت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ جبرائیل امین نے بد دعا کی ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ جبرائیل امین کی اس بد دعا پر تیرے لاڈلے نبی جو رحمت للعالمین ہیں انہوں نے آمین کہا۔ پیارے اللہ جبرائیل امین کی بد دعا سے ہمیں بچا لے، بچا لے میرے اللہ، بچا لے اور ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے میرے اللہ، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کی بڑی لاڈلی امت ہے، بڑی لاڈلی امت ہے۔ اے اللہ یہ وہ امت ہے کہ اس امت کے لیے تیرے نبی نے راتوں کی تنہائیوں کو قربان کیا، ہر وقت یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، تیرے نبی نے ہر وقت اس کی صدا لگائی۔ اے اللہ جب آپ نے معراج میں بلایا اور تنہائی میں آپ اور اس نبی کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں، تب بھی اس نبی نے اے اللہ اس امت کو یاد رکھا، تب بھی اس نبی نے ہمیں یاد رکھا، حتیٰ کہ کل قیامت کے دن سب نبیوں کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، تیرے لاڈلے نبی کی زبان پر امتی امتی ہوگا، تیرے لاڈلے نبی کی زبان پر امتی امتی ہوگا۔ اے اللہ یہ لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے، لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے۔ اے اللہ اس امت کی مغفرت اور ترقی کے لیے تیرے نبی نے بہت قربانیاں دی ہے۔ اے اللہ پیارے اللہ
تیرے نبی کو اس امت سے جو لگاؤ تھا اس لگاؤ کا ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما. اے اللہ امت بہت کچھ بھگت رہی ہے, بہت کچھ بھگت رہی ہے, بہت کچھ بھگت رہی ہے میرے اللہ, بہت کچھ بھگت رہی ہے. جس کے جی میں جو آتا ہے وہ امت کے ساتھ کھیل کر رہا ہے, جس کے جی میں جو آتا ہے اے اللہ وہ امت کو مٹانے اور کلچر کو ختم کرنے کے پلاننگ بنا رہا ہے. پیارے اللہ اس امت کو سنبھال لے, اس امت کو سنبھال لے, اس امت کو سنبھال لے, اور اللہ اس امت کو صحیح معنی میں امت بنا دے, صحیح معنی میں امت بنا دے. پیارے اللہ ہم تمام کو تیری مرضیات سے مزین فرما, تیری نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما, ہر خیر کو مقدر فرما, ہر شر سے حفاظت فرما. اے اللہ برکت والی روزی عافیت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ رمضان کے مہینے میں آپ کی طرف سے رمضان کی راتوں میں روزانہ یہ اعلان ہوتا ہے, اے خیر کے طلب کرنے والے جلدی کر اور متوجہ ہو جا, اور اے برائی کے طلبگار رک جا. اے اللہ رمضان میں روزانہ تیری طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے, اور اے اللہ ہم ہیں کہ ہم نے رمضان کی راتوں کو موبائل میں گنوا دیا, ایران توران میں ضائع کر دیا. تو پکارتا رہا اور ہم غفلت میں رہے, تو پکارتا رہا ہم غفلت میں رہے, تو پکارتا رہا ہم غفلت میں رہے, تو پکارتا رہا ہم غفلت میں رہے. اے اللہ رمضان کے جتنے دن باقی ہے اور جتنی راتیں باقی ہے اس کو خصوصاً اور عموماً زندگی کے تمام لمحات کو تیری مرضیات سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ یہ کورونا کے وجہ سے اللہ بہت سے بیمار ہے, اے اللہ حقیقت کیا ہے وہ تو تو ہی جانتا ہے, حقیقت کیا ہے وہ تو تو ہی جانتا ہے. اے اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمیں فتنہ نہ بنا اور ہمیں فتنے کا سبب نہ بنا, ہمیں فتنہ نہ بنا اور ہمیں فتنے کا سبب نہ بنا. اے اللہ ہمیں فتنہ نہ بنا اور ہمیں فتنے کا سبب نہ بنا. اے اللہ یہ کورونا کی وبا سے پوری انسانیت کو چھٹکارا نصیب فرما, پوری انسانیت کو چھٹکارا نصیب فرما. اے اللہ کورونا کی آڑ میں اے اللہ بہت سے اپنے اقتدار اور اپنے تسلط کی وجہ سے غلط فائدہ اٹھانا بھی چاہتے ہیں. اے اللہ ان کی اسکیموں کو فیل فرما, فیل فرما, فیل فرما میرے اللہ, فیل فرما, اور صحیح معنی میں پوری انسانیت میں آپس میں بھائی چارگی, محبت, امن, شانتی کو ہوا اور شانتی کی ہوا چلا دینے کا فیصلہ فرما. پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے, ہر مہلک بیماری سے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ اس مجمع میں بھی بہت سے بیمار ہیں, مجمع کے متعلقین میں بھی بہت سے بیمار ہیں, ہمارے اڑوس پڑوس اوپر نیچے اللہ بہت سے بیمار ہیں. اے اللہ پوری امت میں بہت سے بیمار ہیں, ہمارے رشتہ داروں میں بہت سے بیمار ہیں. پیارے اللہ دوائی کی کوئی طاقت نہیں کہ وہ شفا دے سکے جب تک آپ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو. پیارے اللہ بیماری بھی تیری ایک نعمت ہے, تندرستی بھی ایک تیری نعمت ہے. اے اللہ ہمیں بیماری والی نعمت کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے, ہم کمزور ہیں میرے اللہ, کمزور ہیں میرے اللہ. اے اللہ بیماری والی نعمت کو تندرستی والی نعمت سے بدل دینے کا فیصلہ فرما, اور اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ بہت سے ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں, کورونا کے بغیر بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہے. پیارے اللہ انت شافی لا شافی الا انت, اے اللہ شافی آپ ہی ہے, آپ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا. اے اللہ تمام کو شفائے کلی عطا فرما, عافیت اور خیریت کو مقدر فرما. اے اللہ تیرے نام لیوا پوری دنیا میں جہاں کہیں ہیں ان کے جان کی, مال کی, ایمان کی, اعمال کی, عزت کی, آبرو کی,
مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی، مسلمانوں کے مکانوں کی، دکانوں کی، کاروبار کی، فیکٹری کی، کارخانے کی، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے آگے سے پیچھے سے، ہر طرف سے حفاظت فرما، ہر طرف سے حفاظت فرما، ہر طرف سے حفاظت فرما، ہر طرف سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حفیظ آپ ہے اور حفاظت آپ کی طرف سے چلتی ہے، السلام آپ ہے اور سلامتی آپ کی طرف سے چلتی ہے۔ اے اللہ پوری امت کو اپنی حفظ و امان اور سلامتی میں لے لینے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں، کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں، گجران چلانے کے اعتبار سے پریشان ہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے پریشان ہیں۔ اے اللہ کس کی کیا حالت ہے تو اچھی طرح جانتا ہے، کوئی جانے یا نہ جانے تو جانتا ہے میرے اللہ، تو جانتا ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کسی کا ہمیں محتاج نہ کرنا میرے اللہ، تیرے علاوہ کسی کا ہمیں محتاج نہ کرنا میرے اللہ، تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا میرے اللہ، تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا میرے اللہ۔ اے اللہ ہمیں جس کی جو ضرورتیں ہیں غیب سے پورا کرنے کا فیصلہ فرما، جس کی جو پریشانیاں ہیں غیب سے دور کرنے کی فیصلے فرما۔ پیارے اللہ جو قرض دار ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں اور اسباب پیدا فرما۔ پیارے اللہ عزت کے بعد ذلت سے حفاظت فرما، ہدایت کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما، علم کے بعد جہل سے حفاظت فرما، ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما، خوشحالی کے بعد بدحالی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اور عزت کے بعد ذلت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ کورونا اور یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی پریشانیوں میں اللہ بہت سے تیرے بندوں نے دل کھول کر جانی مالی قربانیاں دی، لوگوں کی خدمت کی۔ اے اللہ تمام خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ BMDA بروڈا مسلم ڈاکٹر ایسوسی ایشن، ڈاکٹر محمد حسین، سلیمان میمن، زبیر گوپالانی، مفتی عمران، مولوی سلیم برادر، مولوی عارف جیرا والا، مفتی عرفان دودھ والا، جاوید دھوپیل والا، اور اے اللہ صادق پٹیل، اے اللہ بہت سے ہیں جس کو، اور یہ بڑی مسجد کی خدمت کمیٹی، ہمارے یہ کھتری پول کے نوجوان، اے اللہ بہت سے لوگوں نے اے اللہ محنت کی۔ ہم جنہیں جانتے ہو نہ جانتے ہو تو جانتا ہے میرے اللہ، تو جانتا ہے میرے اللہ۔ میرے اللہ ہر ایک کو قبول فرما، ہر ایک کا، بہت سے وہ ہے جو چھپ کر خدمت کر رہے ہیں، بہت سے وہ ہے جو چھپ کر خدمت کر رہے ہیں۔ پیارے اللہ تیری نظر میں تو سب کچھ ہے، تیری نظر میں تو سب کچھ ہے، تیری نظر میں تو سب کچھ ہے۔ اے اللہ یہ تمام کام کرنے والوں کو قبول فرما، انہیں ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، حکمت عملی کی دولت سے مالا مال فرما، حکمت عملی کی دولت سے مالا مال فرما، اور پیارے اللہ تمام کو قبول فرما۔ اے اللہ وہ خدمت کرنے والے جنہیں ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، اے اللہ سب کو تو قبول فرما اور سب کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ ہم تمام کی جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اور یہ کورونا کے وبا میں اے اللہ بہت سے لوگ اے اللہ درختوں سے جیسے پتے جھڑتے ہیں ایسے اللہ اپنے اپنے گھروں سے انسان جھڑ کر قبر میں چلے گئے۔ اے اللہ قبر میں چلے گئے، اے اللہ قبر میں چلے گئے۔ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے حاجی قاسم ڈانگی والا، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ صالح بھائی ملا ان کی مغفرت فرما، یوسف بھائی کاغدی ان کی مغفرت فرما، کباب والے شاکر بھائی ان کی مغفرت فرما، سلیم بھائی پاکٹ والا ان کی مغفرت فرما، سلیم بھائی ہمارے ابراہیم کی والدہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اسی طریقے سے میرے پھوپھا حاجی مشتاق حوالدار، اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ میرے چچا
حسین بھائی عرف بوس، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ بہت سے گزشتہ کل عمر بھائی بزرگ والا، وہ بھی تیری ملاقات کو پہنچے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ کتنوں کے ہم نام لے، اللہ بہت سے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تمام کی مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ مقدر فرما۔ مولوی سلیم چوکسی کی والدہ تیری ملاقات کو پہنچی، اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ عمر میاں والے کی والدہ تیری ملاقات کو پہنچی، اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ وبا کے زمانے میں مرنے والے اے اللہ شہید ہے، اے اللہ ان کو شہادت کا مقام عطا فرما، شہادت کا مقام عطا فرما۔ پیارے اللہ یہ تو چلے گئے، باری ہماری ہے، باری ہماری ہے، ہمیں معلوم نہیں کب کہاں کیسے ہماری زندگی کی شام ہوگی۔ اللہ ہم نے کتابوں میں یہ بات پڑھی، وہ کپڑے کی دکان پہ کپڑا لینے جانے والے، ہو سکتا ہے اسی مارکیٹ میں تیرے کفن کا کپڑا آ چکا ہو۔ پیارے اللہ ہمارا آخری وقت ہو، کسی کا حق ہم پہ باقی نہ ہو، تو بھی راضی، تیرا نبی بھی راضی، دنیا والے بھی راضی، تیرے راستے میں ہو، احرام کی حالت ہو، تیرے گھر کا عاشقانہ چکر کاٹ رہے ہوں، اے اللہ اور اسی حالت میں ہماری روح نکل رہی ہو، اے اللہ تو ایسا فیصلہ فرما، یا پھر مسجد نبوی میں کھڑے ہوں، روضہ رسول نظروں کے سامنے ہوں، کسی گھر پہ باقی نہ ہو، تو بھی راضی، تیرا نبی بھی راضی، دنیا والے بھی راضی، روضہ رسول کے سامنے کھڑے رو رہے ہوں، روتے روتے کہہ رہے ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام ہماری زبان پر ہو، تیرے نبی جواب دے رہے ہوں وعلیک السلام، اور اسی حالت میں نبی کے عشق، تیری معرفت اور امت کے غم میں ہماری جان نکل رہی ہو، اے اللہ تو ایسا فیصلہ فرما، یا پھر جمعہ کے دن کی ایمان والی موت عطا فرما۔ پیارے اللہ اپنی بارگاہ میں ہمیں مجرموں کی طرح نہ بلانا، مجرموں کی طرح نہ بلانا، میرے اللہ مجرموں کی طرح نہ بلانا۔ اے اللہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی چور ڈکیتی کرنے والا اس کو جب پکڑ کے لایا جاتا ہے، لوگ اس کو کتنی گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یار اللہ قیامت کے دن ہمیں مجرموں کی طرح حاضر نہ کرنا، مجرموں کی طرح حاضر نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے، ہماری اولاد بھی ہوگی، ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے، ہمیں اچھا اور بھلا سمجھنے والے بھی ہوں گے۔ پیارے اللہ ہمیں مجرموں کی طرح حاضر نہ کرنا میرے اللہ۔ اے اللہ اپنے عاشق اور اپنے محبوب کی طرح حاضری تو ہمارا مقدر کرنا، اپنے محبوب اور اپنے عاشق کی طرح اپنی بارگاہ میں حاضری اے اللہ تو ہماری مقدر بنا۔ پیارے اللہ پورے عالم کو امن و امان کا گہوارہ بنا، پوری دنیا میں سے بے چینی ختم فرما، نفرتوں کے ماحول کو ختم فرما، محبتوں کی فضاؤں کو ہموار فرما۔ اے اللہ این آر سی، سی اے اے اور اے اللہ این پی آر اور اس جیسے جتنے کالے قانون اے اللہ بنائے ہیں اور آگے بنانے جا رہے ہیں، اللہ تمام کو تو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے دنیا میں اے اللہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہا اور اس کا لشکر آیا تھا، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھی کو لے کر آیا تھا۔ پیارے اللہ تو نے ابرہا اور اس کے لشکر کا کام نمٹا دیا ابابیل پرندوں کے ذریعے، ابابیل پرندوں کے ذریعے اے اللہ سب کو ختم کر دیا۔ اے اللہ جتنی بھی مسجدیں ہیں، جتنے بھی مدرسے ہیں، اے اللہ اسی بیت اللہ کی برانچ اور شاخہ ہے۔ اے اللہ اے پچھلے دور میں بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے خدا، اس دور میں بھی اسی بیت اللہ کی ایک ایک چھوٹی بڑی شاخ
اور ایک ایک مدرسے کی اللہ تو حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما۔ اور اے اللہ امت کو مسجد مدرسوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے دیکھ لیا ابھی مسجدوں کے دروازے بند ہونے کی وجہ سے اے اللہ ہم بڑے پریشان ہیں۔ ایک مسجد ہی تو تھی اور مسجد ہی تو ہے جہاں ہم توبہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، باقی ہر جگہ تو گناہ ہی ہوتے رہتے ہیں۔ اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسجدوں کے دروازے بھی بند کر دیے گئے۔ اے اللہ ہم جانا چاہتے ہیں لیکن دروازے بند ہیں، حرمین شریفین کے دروازے بند ہو گئے۔ پیارے اللہ ہمیں مسجد مدرسوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور جلد از جلد مسجد مدرسے اور حرمین شریفین کے دروازوں کو کھول دینے کا فیصلہ فرما۔ اور اے اللہ حرمین شریفین میں اے اللہ طواف، عمرہ، سعی، روضہ رسول پر صلاۃ والسلام، اے اللہ اس کے سلسلے کو ایک بار پھر پہلے سے اچھی طریقے سے جاری فرما، جاری فرما۔ اے اللہ حج کا زمانہ بھی آ رہا ہے، بہت سے لوگ تشویش میں ہیں کہ کیا ہم وہاں پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ہم تمام کو ہر سال بار بار حرمین شریفین کی حاضری ہمارا مقدر بنا، مقبول حاضری ہمارا مقدر بنا، مقبول حاضری ہمارا مقدر بنا۔ پیارے اللہ ہم تمام کی جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما۔ ہر وہ کام جس کو کرنے سے تیرا تعلق ملتا ہے، بڑھتا ہے، کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر وہ برائی جس کے نتیجے میں تجھ سے تعلق گھٹتا ہے، کٹتا ہے، بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج بہت بڑا جھٹکا اور حادثہ عالم اسلام کے لیے ایسا کھلا واقع ہوا ہے پیارے اللہ کہ اس کی تلافی بظاہر بڑی مشکل ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید احمد پالن پوری تیری ملاقات کو پہنچ چکے۔ اے اللہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں امت کو رلانے والے بڑھتے جا رہے ہیں اور امت کے لیے رونے والے گھٹتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ حضرت مفتی صاحب کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ علامہ خالد محمود تیری ملاقات کو پہنچے، علم کا بے تاج بادشاہ 100 سال کی عمر پائی تیری ملاقات کو پہنچے۔ پیارے اللہ علامہ خالد محمود کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ اللہ والے دن بدن جا رہے ہیں، جا رہے ہیں میرے اللہ، جا رہے ہیں۔ اے اللہ ایسے لوگ ہم کہاں سے لائیں گے، ہم کہاں سے لائیں گے میرے اللہ، ایسے لوگ کہاں سے لائیں گے میرے اللہ، میرے اللہ ایسے لوگ ہم کہاں سے لائیں گے میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ ان بزرگوں کی قبر کو نور سے منور فرما، منور فرما، اور جتنے اہل اللہ حیات ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما۔ میرے شیخ حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی اے اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ اسی طرح حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری اللہ حضرت کو بھی تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ مولانا سجاد نعمانی اللہ ان کو بھی تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قافلہ دیوبند، قافلہ مظاہر، قافلہ اے اللہ ندوہ اور اے کریمہ کا چاروں سلسلوں کے اے اللہ ہمارے علماء کرام اور اہل اللہ اور صالحین اے اللہ جو حیات ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو راتوں کو سوئے پڑے رہتے ہیں، یہی اللہ والے راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے تجھ کو مناتے ہیں اور ایک بچے کی طرح روتے ہیں، بچے کی طرح روتے ہیں، بچے کی طرح روتے ہیں۔ پیارے اللہ ان بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، برکت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما۔ اللہ میرے استاد حضرت مولانا سلیم صاحب پاناگر بیمار ہے، ان کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ انہیں شفا کلی عطا فرما۔ میرے استاد حضرت مولانا صدیق شاہ بھائی اللہ وہ بھی بیمار ہے، اللہ انہیں بھی شفا کلی عطا فرما، عافیت اور خیریت کو مقدر فرما۔
پیارے اللہ ہم میں کس کی کیا پریشانی ہے تو اچھی طرح جانتا ہے. اللہ ہر ایک کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. ہم میں کس کی کیا ضرورتیں ہیں تو اچھی طرح جانتا ہے. ہر ایک کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما, اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما اور اولاد کے دکھی ہونے سے حفاظت فرما. پیارے اللہ ہم میں جس کے والدین ایک یا دونوں حیات ہے قدردانی کی توفیق عطا فرما, قدردانی کی توفیق عطا فرما, قدردانی کی توفیق عطا فرما. اور جس کے والدین ایک یا دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ انہیں اپنی قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما, انہیں اپنی قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ بہت سے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کا کہا ہے. اے اللہ ہم سے متوقع ہیں اللہ جنہوں نے بہت سو کے ہم پر احسانات ہے. اے اللہ ختم قرآن کی برکت سے اے اللہ بہت سو نے اس موقع سے دعاؤں کا بھی کہا ہے. اے اللہ ہر ایک کی جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما. پیارے اللہ ہماری نظروں کو پاکیزہ بنا, ہماری زبان کو پاکیزہ بنا, ہمارے دماغ کو پاکیزہ بنا, ہمارے کانوں کو پاکیزہ بنا, ہمارے بدن کے تمام عضو کو پاکیزہ بنا, ہماری زندگی کو پاکیزہ بنا, ہماری موت کو پاکیزہ بنا, ہمارے کاروبار کو پاکیزہ بنا, ہمارے گھر کو پاکیزہ بنا, ہماری اولاد کو پاکیزہ بنا. پیارے اللہ ہماری زندگیوں میں خسائل پیدا فرما, رذائل زندگیوں سے ختم فرما, صبر و شکر عطا فرما, صبر و شکر عطا فرما. بے روزگار کو حلال اور پاک روزی نصیب فرما, بے اولاد کو نیک و صالح اولاد عطا فرما, بے جوڑ کو نیک و صالح جوڑا مرحمت فرما. پیارے اللہ ختم قرآن کے موقع پر آج تک جب سے قرآن نازل ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اے اللہ جتنی مرتبہ قرآن کریم پوری دنیا میں ختم ہوا تیرے نبی نے ختم کیا, صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, چاروں سلسلوں کے اولیاء کاملین نے. اے اللہ آج تک ختم قرآن کے موقع پر جتنی دعائیں تیرے بندے بندیوں نے مانگی, مانگ رہے ہیں, قیامت تک مانگنے والے ہیں. اے اللہ ان تمام کی تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما. اے اللہ جب سے آپ نے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر آج تک تمام انبیاء, ان کے متبعین, صالحین صالحات اور تیرے تمام بندے بندیوں نے پورے عالم میں جتنی دعائیں مانگی, مانگ رہے ہیں, قیامت تک مانگنے والے ہیں. حرمین شریفین میں, مینا, عرفات, مزدلفہ میں, قبولیت والی گھڑیوں میں, قبولیت والی جگہوں میں, قبولیت والے اعمال کے بعد جتنی دعائیں مانگی, مانگ رہے ہیں, قیامت تک مانگنے والے ہیں. پیارے اللہ ان تمام کی تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما. اے اللہ ماہ مبارک کے چند ہی دن رہ گئے, چند ہی دن رہ گئے. اے اللہ مہمان آیا تھا اور اب جانے کی تیاری میں ہیں. ہماری نماز, روزہ, تلاوت, تراویح, صدقہ خیرات, معتکفین کا اعتکاف اور تمام کار خیر کو پیارے اللہ قبول فرما. اے اللہ اس مبارک مہینے میں جن جن لوگوں کو تو نے نوازنے کا فیصلہ کیا ہے اے اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما. ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ شب قدر ہمارا مقدر بنا, قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا, قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام عطا فرما. اے اللہ پابندی سے تیرا ذکر اور تیرے نبی پر روزانہ سینکڑوں مرتبہ درود و سلام کی ہمیں توفیق عطا فرما. پیارے اللہ ہم نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں مانگی, مانگ رہے ہیں اور اپنی موت تک جتنی دعائیں مانگنے والے ہیں ان تمام دعاؤں کو اور آج کی ہماری اس دعا کو اللہ ایک درخواست آپ سے یہ ہے
آج یہاں ختم قرآن ہوا، یقیناً انسان ہے، غلطیاں ہوئی ہوگی، اللہ غلطیوں کو درگزر فرما، غلطیوں کو معاف فرما، اور اے اللہ اس ختم قرآن کو قبول فرما، اے اللہ ان حفاظ کے سینوں میں موت تک قرآن کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ فرما، اے اللہ انہیں عاشق قرآن بنا، عامل قرآن بنا، دائی قرآن بنا، عالم قرآن بنا، مائل قرآن بنا، دائی قرآن بنا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ جتنے بھی حفاظ ہیں اللہ جگہ جگہ قرآن سنا رہے ہیں، اے اللہ کتنے نصیب دار ہے اے اللہ کہ تو نے ان کے سینوں کو اپنے قرآن کے لیے محفوظ کر لیا، اے اللہ تمام حفاظ کو اپنا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اپنا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اپنا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ دونوں میرے بچوں نے اے اللہ یہاں قرآن سنایا، اے اللہ اللہ ان کو قبول فرما، قبول فرما میرے اللہ، قبول فرما، اے اللہ یہ ختم قرآن کا موقع بھی ہے، اور اے اللہ ایک باپ اپنے بچے کے لیے دعا کر رہا ہے، اے کریم بہت سی نسبتیں بھری ہوئی ہے، بہت سی نسبتیں لگی ہوئی ہے، اے کریم آقا ان کے سینوں میں اے اللہ موت تک قرآن کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ فرما، اور جہاں کہیں بھی حفاظ کرام نے قرآن سنایا سب کو قبول فرما، اور اے اللہ قرآن سے اتنا والہانہ تعلق عطا فرما کہ جب دنیا سے ڈولی اٹھے کسی کا حق باقی نہ ہو، اور آیت قرآنی ہماری زبان پر ہو، اور دنیا سے رخصتی ہو رہی ہو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تیرے فرشتے تو کہے آجا آجا، اور ہم ہنستے ہنستے تیری ملاقات کو، قرآن پڑھتے پڑھتے تیری ملاقات کو آ جائے، اے اللہ تو ایسا فیصلہ فرما، اے اللہ تو ایسا فیصلہ فرما، اے اللہ تو ایسا فیصلہ فرما، پیارے اللہ ہم نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں مانگی مانگ رہے ہیں، اور اپنی موت تک جتنی دعائیں مانگنے والے ہیں، ان تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اور ختم قرآن کی برکت سے اور ماہ مبارک کی مبارک گھڑیوں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب۔